سوال ہے کہ ہم یہ فیصلہ کب کر سکتے ہیں کہ اب فلاں شخص کو کافر کہہ کر مخاطب کیا جا سکتا ہے؟ سورۃ الکافرون میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ کافر کو اے کافرو کافرو کہہ کر پکار سکتے ہو، تو پھر آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کب کریں کہ وہ کافر ہو چکا ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار کب دیا ہے کہ آپ لوگوں کے یہ فیصلے کرو؟ اپنا اختیار ثابت کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ہمیں دلیل چاہیے نا کہ ہمارے پاس یہ اختیار بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمیں نزول قرآن کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں اگر کوئی ایسی چیز واقعات ملتے بھی ہیں تو دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک کہ یا تو وہ شخص خود اقرار کرے کہ میں کافر ہوں، میں اسلام کو نہیں مانتا، میں اسلام کا صاف انکار کرتا ہوں، جس طرح وہ لوگ کہتے تھے انا بما ارسلتم بہ کافرون، قوم اپنے پیغمبر کو کہتی ہے کہ ہم تمہارے جو تم دین لے کر آئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ جس طرح وہ صاف کہتے تھے لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، کہ نہ ہم اس قرآن کو مانیں گے، نہ اس کے علاوہ جو دوسری آیت کتابیں آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی نہ ہم اس کو مانیں گے۔ صاف انکار کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہم مومن ہیں، ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائے۔ وہ تو قرآن کا بھی انکار کا صاف اعلان کر رہے ہیں، پیغمبر کی دعوت کا بھی صاف انکار کر رہے ہیں۔ تو جو خود انکار کر رہے ہیں تو اگر آپ اس کو کافر کہہ بھی دیتے ہو تو اس کو تو شکوہ ہی کوئی نہیں، وہ تو اقرار کر رہا ہے اس بات کا۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس دور کے اندر کافر لفظ جو تھا یہ کوئی تحقیری لفظ نہیں تھا، اس سے کسی کی شان نہیں گرتی تھی، اس کا صاف میں نے یہ تھا یہ انکاری ہے، یہ ہماری دعوت کا انکاری ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے ہم انکار کر رہے ہیں، ہم نہیں مانتے آپ کی دعوت کو، اس لیے ان کو اگر کافر کہا بھی جاتا تھا تو اس سے صاف مطلب یہ تھا کہ ایک جو ہے وہ دین اسلام کا پیروکار ہے، دوسرا اس اسلام کا انکاری ہے، اور وہ خود بھی اس بات کا اقرار کر رہے تھے ہم واقعی انکاری ہیں، ہم نہیں مانتے اس بات کو، تو شکوہ بھی کوئی نہیں تھا ان کو۔ لہذا اس مثال کو پکڑ کر آپ ان لوگوں کے اوپر فتوے برسائیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بلکہ جو ان کی شان کو کم کرے گا، جو گستاخی کرے گا، ہم تو اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ آپ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کس طرح کریں گے؟ تو وہ قوم صاف کہتی تھی کہ ہم انکار کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ جو سوال میں پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الکافرون میں حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اے کافرو، تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ ہم کسی کا کفر دیکھ کر اس کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، قرآن کی یہ سورۃ الکافرون نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو کہا اے کافرو؟ اللہ کا تو حکم آ گیا تھا۔ آپ ساری تفسیریں پڑھ جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ چند مخصوص کفار کے بارے میں، وہ جو سرداران قریش تھے، یہ ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے، ان کو کہا گیا تھا۔ اچھا پھر آپ دیکھیں سورہ کا مطالعہ کریں گے، وہاں یہ بھی آتا ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی نہ تو تم اب اس کی عبادت کر رہے ہو، وہ آنے والے وقت میں بھی تم اس کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بدر کے کنویں کے اندر ان سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ یہ جو کل یا ایھا الکافرون تھا وہ سارے عرب کے لیے نہیں تھا کہ سارے عرب کو اللہ کے رسول کہیں کہ یا ایھا الکافرون، نہ سارے اہل مکہ کے لیے تھا کہ اللہ کے رسول سب کو مخاطب کر کے کہیں یا ایھا الکافرون۔ یہ ان چند مخصوص سرداروں کے لیے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا بازی کرنے آئے تھے کہ جی آپ بھی ہمارے معبودوں کی پرستش کر لیا کیجیے، ہم بھی آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے، اس کا یہ ٹائم مقرر کر لیا، یہ موقع محل مقرر کر لو، طریقہ مقرر کر لو۔ وہ سودا بازی کرنے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل یا اہل کافرون، ان سے کہو اے کافرو۔ جب ان کو اے کافر کہا تو انہوں نے اس کا برا نہیں محسوس کیا، کیونکہ وہ خود کہتے تھے ہم انکاری ہیں تمہاری اس بات کے۔ یہ ایک حقیقت کا اعتراف تھا، اور نہ ہی اس صورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر غیر مسلم کو اے کافرو کہہ کے مخاطب کرتے ہوں، ایسی کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی۔ وہ آپس میں جو ڈسکس کر لیتے ہوں گے کہ فلاں کافر قبیلے کی طرف ہم نے جانا ہے، لیکن ان کو مخاطب کر کے اے کافر کہنا، ایسا کام انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ اگر کوئی ہے تو اس کی کوئی مثال ہمیں لا دے، ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی۔ اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جی کسی کا کفر دیکھ کر اس کو اے کافر کہا جا سکتا ہے، وہ خاص طور پر یہ دلیل دیتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اے کافر کہو، تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ ان کے جو والدین ان کی جماعت میں نہیں آتے، ان کو اے کافر کہہ کے وہ خطاب کرتے ہیں، ان کے محلے دار، ان کے دکاندار، ان کے استاد، ان کے ساتھ کام کرنے والے، ان کے متحد، ان کے شاگرد، کیا سب کو او کافرہ ادھر آ، یا اے کافرو اے کافر، اس کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں؟ عمل تو خود بھی نہیں کرتے۔ اگر سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ کافر جس کا کفر دیکھ کر اس کو اے کافر کہنا ہے، تو پھر عمل تو خود کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کبھی اپنے محلے دار کو جس کو تم کافر سمجھتے ہو اس کو اے کافر کہہ کے تو دکھو نا، تو پتہ چلے۔ خود بھی عمل نہیں کرتے، پھر تو جب تم خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو پھر تو آپ تو خود اس آیت کے منکر ہو گئے۔ ایک آیت موجود ہے جو کہہ رہی ہے کہ کہو اے کافرو، تم پھر بھی نہیں کہہ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم اس کا کچھ اور ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اپنی غلط فہمی کو دور کرو، اپنے علم کو بڑھاؤ، تاکہ قرآن کا وہی مدعا، وہی فہم آپ کو آئے جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، نہ یہ کہ جو آپ نے سمجھ لیا ہے اس کو اللہ کی مراد بنا کے پیش کرو۔